والدین سے بات چیت میں بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے بچے فرما بردار نہیں رہے، ان کی بات کو سنتے نہیں، اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں تو وہ اس کو بجا لائیں، اور یہ درست بات ہے۔ اور والدین کی جو اولاد سے تعلق ہے اور محبت ہے اور ان کی جو ان کے لیے خیرخواہی ہے، اس کا کوئی اور مثال نہیں ملتی کسی اور رشتے میں۔ تو ایک طرف تو وہ جو کام یا جو کو ٹاسک اولاد کو دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پورا کریں، اس کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ فکر مند اس لحاظ سے رہتے ہیں، جو بات چیت میری ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے، کہ اگر بچوں نے اس طرح کی روش اختیار کر لی اور اس کو عادت بنا لیا اور ذمہ داری سے وہ جی چراتے رہے اور کمفرٹ زون سے کے اندر سے نکلنا انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل بنا لیا، وہ نہ نکل سکے اور اس کی ان کو عادت پڑ گئی، اور وہ محنت کا رویہ اور بات کو ماننے اور اس کو فوراً بجا لانے کی عادت اور رویہ ان میں نہ رہا، تو زندگی میں وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں ناکام ہو جائیں گے، ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی اور ان کے لیے ٹھوکریں ہوں گی۔ وہ پھر ایک عادت بن جائے گی، یہ ان کی ایک مستقل روش ہے، اور یہ روش جب باقی رہے گی تو ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے چند اصول ہیں، چند طریقے ہیں جن کو اگر والدین غور سے سنیں اور ان کو اپنائیں اس معاملے میں، تو انشاءاللہ وہ چند مہینوں میں اپنی اولاد کے اس رویے اور روش کو درست کر لیں گے، ان کی اس عادت سے ان کی جان چھڑا سکتے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے، اور یہ خالی والدین اور اولاد کے رشتے میں نہیں ہے، یہ پہلی بات جو ہے یہ عمومی بات ہے، یہ سارے انسانی رشتوں میں ہے، کہ انسان بات اس کی مانتا ہے جس کی محبت کا وہ اسیر ہوتا ہے، جس کی ہمدردی کے احسان کے نیچے وہ ہوتا ہے، جس سے اس کا ایک ایموشنل ریلیشن جو ہے، جس کا جنرل قسم کا تعلق اس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو میں والدین سے یہ کہوں گا کہ اس کو میں آپ کہیں کہ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے درمیان ایک ایموشنل بینک ہے جس میں آپ دونوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور اگر آپ اس بینک میں اچھا بیلنس رکھیں گے، اس میں کریڈٹ رکھیں گے، اور یہ کریڈٹ ہوگا والدین اولاد سے محبت کا اظہار، ان سے ہمدردی کا اظہار، اور میں یہ کہتا ہوں کہ والدین تو سبھی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی آپ کہیں کہ باتوں کو سننا، اس پر ان کی اپنی جو ہمدردی ہے اور اپنا جو ان کے لیے جو اپنی طرف سے مدد ہے اس کی آفر کرنا عمومی حالات، اس طریقے سے وہ بینک جو ایموشنل بینک ہے وہ اس میں ایک کریڈٹ رہے گا آپ کے مابین جو ہے، اور یہ کسی اور مقام پہ جب آپ اولاد سے کچھ توقع رکھ رہے ہوں گے، انہیں کوئی ٹاسک دیں گے، تو یہ کریڈٹ کام آئے گا، اور یہ باقی رشتوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ عمومی انسانی رویوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم اپنے ایموشنل بینک کو جو ہے وہ اس حالت میں رکھیں کہ اس میں ہمارا اچھا بینک بیلنس ہو۔ اور اب دوسری جو بات ہے اولاد اور والدین کے رشتے میں، وہ یہ ہے کہ آپ جب بچوں کو کوئی ٹاسک دے رہے ہوں تو ایک بات کا بڑا خیال رکھیں کہ وہ ٹاسک دیں جو آسانی سے اس کو وہ پورا کر سکتے ہوں، ان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل نہ ہو اور واقعتاً بوجھ نہ ہو، ان کی جو فزیکل کنڈیشن ہے، اور اس وقت بھی دیکھ لیں اگر کسی کو آپ بیماری میں کوئی کام بتاتے ہیں تو واقعی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کوئی تھکا ہوا ہے دیگر کاموں سے اور آپ کام بتا رہے ہیں تو انسان ہے، اس کی ایک کمزوری ہے کہ اس کے لیے اگر ایک بوجھ ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے خوش دلی سے اسے قبول کر کے فوراً اٹھ کھڑا نہ ہو، تو اس چیز کا بھی ہمیں بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسے بھی آپ کام ان کو سونپ رہے ہیں، جو ٹاسک دے رہے ہیں، تو بڑے نرم الفاظ میں، بڑے آپ کہیں کہ اس کو ٹھنڈے انداز سے، بڑے خوبصورت الفاظ میں، اور کبھی بھی بات اگر آگے سے بچے کا وہ ری ایکشن نہیں ہوتا جو آپ کی توقع کے مطابق ہو، تو بات کو پھر بھی تلخی اور ایک ایسی کیفیت میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو ان کو ایسے میں نے دیکھا ہے کہ والدین پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تمہیں کرنا ہوگا، اور پھر عمل اور رد عمل میں برابری کی سطح پہ جیسے ہوتا ہے ایسے آمنے سامنے آ جانا،
اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ سخت الفاظ استعمال کرنا اور پھر بد دعائیں دینے پہ چلے آنا، اور بعض اوقات تو فزیکل پنشمنٹ تک کیفیت والدین اولاد کے لیے ان کو سزا بھی دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہوں گی، اور یہ عادت کو بدلنے کے بجائے اس کو مزید پختہ کریں گی، اور ان کی خرابی جو اولاد کے اندر آلریڈی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر جو ایک تو آپ کے یہ الفاظ کا استعمال مناسب ہو، اور اس کے بعد یہ ہو کہ آپ نا ان کو جو عام حالات ہوتے ہیں، جیسے مثلا آپ کے جس وقت آپ نے کام نہیں بتایا ہوا اور ایکشن ری ایکشن کی کیفیت نہیں ہے، ان حالات میں نا آپ اولاد کو سمجھائیں کہ والدین اور اولاد کے رشتے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اولاد کے لیے والدین کیا کچھ نہیں کرتے، اور ہم جب آپ کو ٹاسک دیتے ہیں تو محض اس ٹاسک کو پورا کرنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی تربیت کی ذمہ داری، اور ہم آپ کی باقی زندگی کو، جو آنے والی زندگی ہے، اس کو یعنی اچھا اور ایک کامیاب انسان آپ کو بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ کی ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کام کیے جاتے ہیں، محنت کو عادت بنایا جاتا ہے، اور سستی اور ایسی کیفیات جو ہے وہ انسان کو ناکام کرتی ہیں، اور ساتھ ہی جو والدین کے حقوق ہیں ہمارے دین کی روشنی میں، ہماری روایات اور ہمارے جو عمومی اخلاقیات ہیں سوسائٹی کے، اس سارے حوالے سے بچوں کو آگاہ رکھنا اور ان کو بتانا چاہیے۔ اور ایک آخری بات میں کہوں گا کہ اگر آپ ایک بات کہہ چکے ہیں، اور اصل میں عادات خراب یہیں سے ہوتی، آپ نے ایک بات کہی اور بچوں نے نہ تھوڑا اس پر کوئی عمل نہ کیا، اور پھر دوبارہ کہا کہ کرو، اس نے کہا کہ یعنی انکار بھی نہیں کیا لیکن نہ کیا، اور پھر نہیں کیا اور آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ سوچ سمجھ کے اس کو ذمہ داری، اس کو ٹاسک دیں، اور آپ اچھے الفاظ استعمال کریں اور کہیں بیٹے جی یہ آپ کو کرنا پڑے گا، مگر اس پر پھر آپ نا ڈٹ جائیں۔ ڈٹ جانے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سختی اور کرختگی کا لہجہ اختیار کریں، بلکہ آپ اسی نرم لہجے میں کہیں کہ یہ آپ کو یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ جو میں کہہ چکا ہوں یا کہہ چکی ہوں وہ اس میں آپ کو ریلیف ملے، اور اپنی رٹ کو نا کبھی بھی اس کی سینکٹیٹی کو ختم نہ ہونے، آپ نے کہہ دیا پھر اس کو ہونا چاہیے۔ اینی وے یہ آپ کی اپنی حکمت ہے، آپ کا تدبر ہے کہ نرم الفاظ سے اچھے لہجے میں مسلسل اس کو نا کر کے اسے وہ کروا کے چھوڑیں، پھر اس کو درمیان میں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا کام ہو نہیں، پھر یہی عادات پھر خراب ہوتے ہوتے وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جن سے والدین پریشان ہوتے ہیں۔